حضرات محترم، وہ یو کے اندر ایک مسجد میں امام تھے۔ فجر سے لے کے ظہر تک چونکہ فارغ وقت ہوتا تھا، اس دوران میں وہ ایک دوسری جاب کرتے تھے۔ اپنی مسجد سے وہ بس پر بیٹھتے، اپنی جاب پر پہنچتے اور وہاں سے دوبارہ ظہر کے وقت بس پر بیٹھتے اور واپس مسجد میں آتے۔ جس بس میں واپس آتے، کیونکہ ان کا فکس ٹائم تھا، بس کا بھی وہی ٹائم تھا، تو عام طور پر ایک ہی بس اور ایک ہی ڈرائیور ان کو ملا کرتا، اور اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ ڈرائیور بھی ان سے مانوس تھا اور جانتا تھا کہ یہ مسجد کے امام ہیں۔ ایک دن وہ بس کے اندر سوار ہوئے، ڈرائیور کو انہوں نے کرایہ دیا۔ فرض کریں کہ 1 پاؤنڈ انہوں نے دیا تو 25 پیسے بچنے تھے، تو ڈرائیور نے ان کو 50 پیسے دے دیے۔ اب یہ 50 پیسے لے کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پیسے تو 25 آنے چاہیے تھے، مجھے تو ڈرائیور نے ڈبل دے دیے، 50 دے دیے۔ اب دل میں سوچا کیا کروں، اس کو واپس کروں یا نہ کروں۔ بعض اوقات انسان کا ایمان معمولی سی بات پر کشمکش میں پڑ جاتا ہے۔ یہ نفس جو ہے بڑی عجیب چیز ہے، اس کے جو شر ہیں، اس کے جو وار ہیں، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اب نفس کی اس کے ساتھ لڑائی اور جنگ شروع ہو گئی۔ تو ڈرائیور نے اپنی مرضی سے دیے، میں نے کون سا خود لیے ہیں اس سے۔ اب یہ بحث ہو رہی، جسم کے اندر، دماغ کے اندر بحث چل رہی، واپس کروں یا نہ کروں۔ نفس یہ کہہ رہا ہے کیوں واپس کرنے ہیں، آپ نے کون سا زبردستی دیے ہیں، ڈرائیور نے اپنی مرضی سے دیے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا انعام سمجھو۔ نفس کہہ رہا ہے اللہ کا انعام سمجھو اس کو۔ اور دوسری طرف جو ضمیر ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، اس نے بیچارے نے غلطی سے دیے ہیں، اسے واپس کرنے چاہیے، اس کے حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں 8 پون گھنٹہ جو میرا سفر تھا، یہ کشمکش میرے دل کے اندر جاری رہی، اور آخر بس سے اٹھتے وقت جو ہے میرا ضمیر مجھ پر غالب آ گیا، اور میں نے کہا کہ یہ پیسے واپس کرنے۔ تو میں نے بس سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی یہ پیسے واپس لے لو، آپ نے غلطی کے ساتھ مجھے پیسے زیادہ دے دیے۔ کہتے ڈرائیور نے سنا تو مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ امام صاحب غلطی سے نہیں دیے، جان بوجھ کر دیے تھے۔ چونکہ میں پچھلے کئی عرصے سے اس بات کی تحقیق کر رہا تھا کہ اسلام قبول کروں یا نہ کروں، اسلام قبول کروں یا نہ کروں۔ کتابوں کے اندر تو مجھے بڑا اچھا نظر آیا، لیکن میں مسلمانوں کو عملی طور پر دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا، اور آج میں نے فیصلہ کرنا تھا، چونکہ آپ امام مسجد ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کا ایمان اور آپ کا جو کردار اور آپ کا اخلاق جانتا ہوں۔ اگر تو آپ اس معیار پر پورے اترے تو اسلام قبول کر لوں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر کہتے کہ وہ مسکرا دیا اور کہتے مجھے چکر آ گیا، اور میں بڑی مشکل سے بس سے نیچے اترا، اور میں نے پول کا سہارا لے کر بڑی دیر اپنے آپ کو کوستا رہا کہ کیا میں اسلام کو 25 پیسے میں بیچنے لگا تھا، 25 پیسے میں بیچ رہا تھا۔ میرے محترم دوستو، ہم سب اسلام کو ایسے ہی بیچتے۔ وہاں تو اسلام اور مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے، یہاں پہ الحمدللہ 100% مسلمان ہیں، تو یہاں پر ہم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ یہاں ہماری معمولی سی بد تہذیبی، معمولی سی بد اخلاقی، اس طرح کے معمولی عمل جو ہیں، جو بظاہر دیندار لوگ ہیں، ان کے یہ اعمال جو ہیں دوسروں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، خدا پہ یہ سوچا کریں، یہ باتیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت لمبے اور بہت دور ہوتے ہیں۔ چھوٹی باتیں بڑی بنتی ہیں۔ یہ دیکھیں 25 پیسے پہ ایک انسان کا اسلام جو ہے وہ جا رہا تھا یا آ رہا تھا، اور 25 پیسے پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا، اور یہ اس کا ذریعہ بن گیا، ورنہ وہ دوسری طرف چلا جاتا۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا، جنت اور جہنم کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا بعض اوقات معمولی سا عمل جو ہے لوگوں کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات جہنم سے قریب کر دیتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں لوگ اور داڑھی والا انکر ایسے ہوتا ہے، داڑھی والا انکر، اصل میں داڑھی والا نہیں، سفید کپڑے پہ داغ زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے داڑھی والے کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اسے زیادہ احتیاط کرنی کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے
لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں، اور میرے عمل کی وجہ سے لوگ دین کے نزدیک آئیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔